حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار خلیفۃ المسلمین، چیف ایگزیکٹو آف مسلمین کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 11 بیٹے تھے، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تھے خلیفہ، بیت المال میں 1 ٹکا بھی نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ اپنی بیٹی کو، بیٹیاں بھی تھی، ایک بیٹی کو آواز دی تو وہ بیٹی آئی نہیں، دوسری دفعہ تھوڑا غصے ہو کر آواز دی تو بیٹی تو نہیں آئی، بیوی آ گئی۔ تو بیوی نے آ کر کہا کہ اصل میں اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو، بیٹی کو آواز دی ہے، اس کے پاس ایک ہی سوٹ ہے پہننے کا جو پھٹ گیا ہے، وہ کمرے میں وہ سوٹ اتار کر سی رہی ہے، جب سی کر پہنے گی تو آپ کے پاس آ جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ خلیفہ ہیں اور بیٹی کے پاس پہننے کے لیے کتنے سوٹ ہیں؟ ان کی موت کا وقت جب قریب آیا نا تو ایک شخص آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ آپ بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی حکومت پر آپ کی حکومت ہے، اتنے بڑے ایریے پر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا جاتے آپ۔ تو اس موضوع پر نا وہ ان کو کہنے لگا، سرزنش کرنے لگا، وہ شخص کہنے لگا یار آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، دیکھیں آپ اب دنیا سے جانے لگے، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، حالانکہ حالت نزع میں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میاں اگر میرے بچوں کی تربیت میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور میرے بچے اگر نیک ہوئے تو میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر وہ گناہگار ہوئے تو مجھے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں مال اسباب ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں اور پیچھے عیاشی کرتے پھریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی دنیا کے سے جانے کے بعد جو خلیفہ بنے ان کو ضرورت پیش آئی کہ کسی صوبے کے اندر کوئی گورنر بنایا جائے، لیکن دیکھ لیں کوئی کوالیفائڈ بندہ، کوئی اس کے کیپیبل بندہ ہی نہیں مل رہا، کس کو وہاں پر ہم گورنر تعینات کریں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک صوبے کا گورنر بنا دیا، دوسرے صوبے کا گورنر بنا دیا، پھر بندہ کوئی بھی نہیں، اتنا کوالیفائڈ، اتنی صلاحیتوں کا مالک جو سارے چیزوں کو مینیج کر سکے۔ دوسرے بیٹے کو بنایا تو دوسرے صوبے کا گورنر بنا دیا، یکے بعد دیگرے سارے بیٹوں بلایا اور 11 کے 11 بیٹوں کو 11 صوبوں کا ایک وقت میں گورنر بنا دیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو نیک بنائیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے جار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ خود ہم بھی اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ یقین کی دولت دے کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، اس سے مانگیں، اس سے گریہ وزاری کیا کریں، اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں کام کرنے کی بھی عادت بنانی چاہیے، ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے۔